آپ نے بہت کہانیاں پڑھی ہوں گی، کاش میری بھی کہانی ہوتی، لیکن آپ کے سامنے بیان کرنے بیٹھا ہوں تو لگتا ہے جیسے مجھے اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی کیفیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ نام تو میرا جنید تھا، پر حالات نے مولوی جنید بنا دیا۔ حالات اس لیے کیونکہ ابا کے پاس وسائل نہیں تھے، تو انگلی تھامی اور مدرسے داخل کروا دیا۔ وہاں سے فارغ ہوا تو ابا دنیا سے منہ موڑ چکے تھے، ماں تو پہلے ہی گزر چکی تھی۔ اب گاؤں میں رہ کر کیا کرنا، شہر چلا آیا۔ بہت بڑا مدرسہ تھا۔ ادھر میں نے دینی تعلیم میں مزید اعلیٰ مدارج طے کیے اور کچھ دن پڑھانے کی مشق کی۔ اسی دوران مدرسے کے اساتذہ کے توسط سے مجھے پہلی نوکری قریبی محلے کے ایک مسجد میں ملی تو میں بہت خوش ہوا۔ جانے لگا تو میرے استاد محترم نے مجھے 2 نصیحتیں کی۔ بیٹا جنید، ہر اچھے کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوشش کرنا توڑ والے ہر کام ہر قول سے بچنا۔ ان کی باتیں ایسے ہی ہوتی تھیں، گہری، بہت غور کے بعد سمجھ میں آنے والی۔ میں وہاں سے چلا تو آیا، لیکن میرا ذہن پہلی نصیحت میں اٹکا رہا۔ کافی دن اچھے کام پر اللہ سے ڈرنا، خیر دوسری نصیحت پلے باندھ کر میں نے اس مسجد میں پیش امام کے فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ پہلی نصیحت تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، جبکہ دوسری پر عمل مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مسجد اسی مسلک کی تھی جس کی میں نے تعلیم لی تھی، تاہم یہ کیا، یہاں تو استاد محترم جیسے مزاج کا کوئی تھا ہی نہیں۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں جوڑنا سکھایا تھا، توڑ والی ہر بات سے بچنا سکھایا تھا۔ بہت وسیع نظری تھی ان کی تعلیمات میں، جبکہ یہاں مسجد کے کرتا دھرتا مجھ سے سخت مایوس ہوئے تھے کہ میں نے 2 جمعے گزرنے کے باوجود مخالف مسلک، جن کی مسجد اسی محلے میں چند قدم آگے تھی، کہ دانت کھٹے کیے ہی نہیں تھے۔ مسجد انتظامیہ نے دبے الفاظ میں مجھے قائل کرنا چاہا اور مجھے باور کروا دیا گیا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے تو تقریر کو 2 آتشہ کرنے کے ساتھ ساتھ مخالفین کی قباحتوں کو بھی منظر عام پر لانا ہوگا۔ اس رات تہجد میں بہت گڑگڑا کر اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھا اور دل مطمئن سا ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد انتظامیہ کو میں نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، جو بالکل اچانک ہی ذہن میں وارد ہوا تھا۔ میں نے مسجد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے ہر جواز، ہر دلیل کو خندہ پیشانی سے سننے کے بعد بھی جب میں اپنے فیصلے پر قائم رہا تو انہوں نے مجھ سے بھی اچھا مولوی لانے کی تڑی لگائی اور مجھے وہاں سے چلتا کیا۔ اب انسانوں کا جنگل تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ استاد محترم کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ انہوں نے ہی کوششیں کر کے یہاں لگوایا تھا۔ اب ان کو اپنی ناکامی کی اطلاع دینا خود مشکل لگ رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے، جو زیادہ رہا تھا وہ خرچ ہو گیا۔ اب نوبت فاقوں کی آ گئی۔ اسی دوران اسی محلے میں موجود دوسری مسجد کے لوگوں کو نہ جانے کیسے اس بات کا علم ہو گیا اور چند لوگوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور اپنی مسجد میں خدمات کی آفر کی، پر یہ آفر کم اور اکسانا زیادہ لگا مجھے۔ ان کی بھی منت کر کے جان بچائی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب نقاہت سے چلنا دوبھر ہوا تو آسمان کی طرف نظریں اٹھیں اور لب ہلے، یا اللہ، تیرا گناہگار آزمائش کی الف سے بھی واقف نہیں، تو ہی بھرم رکھنا۔ اس رات نہ جانے کیسے فاقے کے باوجود نیند آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر سویا تھا کہ پولیس والے آن دھمکے۔ فٹ پاتھ پر سونے کے جرم میں وہ کچھ ایٹنا چاہتے تھے، پر میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ پھر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے کہ شاید ورثہ وغیرہ سے ہی کچھ لے لیں گے۔ سر جھکا کر چل دیے جہاں مولا رکھے۔ حوالات میں نیند تو نہیں آئی، لیکن ایک بلاوا آ گیا۔ ایس ایچ او صاحب کی رہائش تھانے کے ساتھ ہی جڑے سرکاری محلے میں تھی، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے کان میں اذان دینے کے لیے کسی بندے کا بندوبست کرنا تھا فوراً، جس پر سپاہی مجھے لے گئے۔ ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ تھا۔ میں نے اذان دی اور چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایس ایچ او صاحب کے حکم سے مجھے دوبارہ بلایا گیا اور اب کی بار ایس ایچ او صاحب نے مجھ سے میرے حالات پوچھے، جس پر میں نے صبر و داد سنائی، جس پر انہوں نے 2 دن کے اندر ہی ایک مسجد میں بات کر کے کام دلوا دیا، جہاں مسلکی
وبا قدرے کم تھی۔ اب میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ جب اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اس کے ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کو آپ کا کر دیتا ہے۔ نہ جانے کیسی میرے آواز میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سوز بڑھتا جا رہا تھا۔ اذان ہو یا بیان، میں آپ دیدہ ہو جاتا تھا اور سننے والے بھی اسی کیفیت سے گزرتے۔ دور دور سے لوگ آنے لگے، نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی، شہر کی اعلیٰ دینی مجلسوں کے دعوت نامے ملنے لگے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی تھی، ورنہ میں تو خود حوالات کا گزرا ہوا وقت ہی ذہن سے محو نہیں کر پایا تھا۔ ویسے کچھ اور بھی تھا جو بھولا نہیں تھا، استاد محترم کی نصیحتیں۔ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، پر ان کی نصیحتیں ازبر تھیں۔ دوسری نصیحت کے توڑ سے بچنا، جوڑ کی کوشش کرتے رہنا، اس کو تو میں نے نہ صرف پلے باندھا تھا، بلکہ اسی نے ہی مجھے وہ بلندی عطا کی تھی جو میرے گمان بھی نہیں تھی۔ مگر وہ پہلی نصیحت آج بھی الجھن میں ڈال دیتی تھی، پر اب شاید الجھن ختم ہونے کا دور آ رہا تھا۔ ایسے حالات آ رہے تھے جو مجھے پہلی نصیحت کی حقیقت کی طرف لے جا رہے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میرا عروج زوال کے آگے ہار کر مجھے اس نصیحت تک لے جائے گا۔ جمعے کا اجتماع تھا، مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس میری آواز گونج رہی تھی اور سب گمسم بیٹھے سن رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، پر آج ایک خاص بات بھی تھی۔ مسجد انتظامیہ نے خصوصی درخواست کی تھی ایک خاص واقعے پر بات کرنے کی، جو چند دن پہلے محلے میں پیش آیا تھا۔ واقعہ سراسر ناخوشگوار تھا۔ پرویز نامی محلے دار کو چند مشتعل افراد نے قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس پر توہین رسالت کا الزام عائد تھا اور ملزم پر صوبائی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت تھا۔ تھانے سے خصوصی طور پر والدہ کے جنازے میں شرکت کی غرض سے آنے والے پرویز کو جنازہ گاہ پر پہنچنے سے قبل ہی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس واقعے نے ہمارے تقسیم زدہ محلے پر عجیب اثر کیا تھا۔ کچھ روشن خیال لوگوں کی رائے میں پرویز کو الزام غلط ثابت کرنے کا موقع دیے بغیر مارنا سراسر ظلم تھا، جبکہ دوسری طرف مذہبی رائے میں پرویز کو مارنے والے صابر خان، جس نے قتل کے بعد خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا، کو غازی قرار دیا جا رہا تھا۔ ایسے میں مسجد انتظامیہ کی درخواست میرے لیے آسان نہیں تھی، کیونکہ اس معاملے میں توڑ سے بچنے والی پالیسی کام آنے سے رہی۔ نبی کا عشق ہی تو تھا جو آج تک مجھے اپنا کام لگا تھا، نوکری نہیں لگی تھی۔ آج جو میرا مقام تھا، یہ ان پر درود ہی کی تو بدولت تھا۔ بقول شاعر، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ بس پھر عشق نبی پر میں بولتا گیا تو کوئی آنکھ ایسی نہ رہی جو اشک بار نہ ہوئی ہو۔ جمعے کی نماز مکمل ہونے کے بعد مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی ہی بتا رہی تھی کہ لوگوں پر کتنا اثر ہوا تھا بیان کا۔ یہ اس سے 2 دن کے بعد کی بات ہے۔ عشاء کی نماز کے کافی دیر بعد بھی نیند آنکھوں سے روٹھی رہی تو میں مسجد سے ملحقہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی چہل قدمی کر لوں۔ ہماری مسجد کے ساتھ ہی ایک طرف چھوٹا سا کھیل کا میدان تھا، جہاں شام کو خوب چہل پہل ہوتی تھی، مگر اس وقت وہ سنسان پڑا تھا۔ میدان کے ساتھ ہی دائیں طرف بلدیہ کا کوڑے والا ڈرم پڑا ہوا تھا، جس کا کچرا ہفتہ وار بنیاد پر بلدیہ کی گاڑی لے جاتی تھی۔ اس بار نہ جانے کیا بات تھی کہ دوسرا ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر کچرا نہیں لے جایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے گزرتے وقت تعفن محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی میں اپنے ناک پر رومال رکھ کر وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی تھا جو مجھے دیکھ کر دبک سا گیا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میری للکار کے جواب میں ایک 10 سالہ بچہ وہاں سے برآمد ہوا اور ڈرتے ڈرتے بولا، مولوی صاحب، میں قادر ہوں، محلے کے نکڑ پر رہتا ہوں۔ اس کے سہمے لہجے کے جواب میں نے پوچھا، مگر اس گھڑی تم یہاں کوڑے کے ڈرم کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جواب میں اس نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا،
मौलवी साहब, भूख लगी थी, घर में आज भी खाने को कुछ नहीं। हाजी बशीर को शाम को मैंने यहाँ तरबूज फेंकते हुए देखा था, इसी की तलाश कर रहा था। बच्चे के लहजे में नकाहत नुमाया थी। मैं अंदर से लरस गया। इतना मासूम सा बच्चा और ऐसी आजमाइश। मैंने उसे साथ लिया और क्वार्टर पर चला गया। इसे मैंने खाने के लिए कुछ दिया, मगर उसने वहाँ खाने के बजाय घर ले जाने की दरख्वास्त की। जिस पर मैंने पूछा कि वो किसका बेटा है, तो उसके जवाब ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया। वो परवेज़ का बेटा था। लम्हों में सारी हमदर्दी जैसे खो गई थी। मैं आलिम दीन था। मुझे इल्म था कि परवेज़ के जुर्म की सज़ा उसके ख़ानदान को नहीं दी जा सकती, मगर मैं इंसान भी तो था। शैतान मेरे अंदर भी तो लहू बनकर दौड़ने की सलाहियत से माला माल था। तैश की एक शदीद लहर उठी। मैंने उस मासूम से रोटी छीनी और उसे बाहर निकाल किया। उसकी आंखों में दम तोड़ती उम्मीद भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। मेरे नबी का दुश्मन घराना मेरे घर से क्यों कर कुछ फ़ायदा ले। कितनी ही देर मैं ऐसी ही कैफियत में रहा, फिर नींद ने आन घेरा। इश्क नबी एक अजीम दौलत थी। आज तक इसी के सहारे मैं हर मौजू पर बोला था और जो ज़बान से निकला था मुस्तनद ठहरा था। इसीलिए तो परवेज़ के वाक़े पर मैंने हर तरह की मसलहत बालाए ताक रखकर शोला बयानी की थी, जिसका असर मोहल्ले पर होना लाजिम था। और मेरी इत्तलात के मुताबिक परवेज़ का ज़्यादा आगे पीछे कोई नहीं था। बीवी और 3 बच्चे थे, उनका ज़रिया आमदनी भी नहीं था। अगली सुबह मैं उठा तो रात वाला वाक़या याद आया और मैं बेइख्तियार खुश हुआ कि मेरा दिल मुतमईन था मेरे तर्ज़ अमल पर। काश मैं समझ पाता कि दिल का मुतमईन होना और दिल का गाफिल होना कितनी अलग सी बात थी। अगले 2 जुम्मे भी मेरी शोला बयानी उरूज पर रही और बिलाखिर परवेज़ के ख़ानदान को मोहल्ले वाले के दबाव के तहत घर खाली करना पड़ा। वो रातों रात ही मोहल्ला छोड़कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। मगर जाते वक्त कादिर एक बार फिर आया था। मेरे क्वार्टर पर एक लिफाफा मुझे देकर चला गया था कि अम्मी ने दिया है आपके लिए। मेरे चेहरे पर तैश छलकने से पहले ही वो निकल भागा था। मैंने गुस्से के मारे लिफाफा दूर फेंका। बड़ी देर कोशिश के बाद नींद आई थी इस रात मुझे। सुबह फजर में ये खुशी मुंतज़र थी कि परवेज़ के अहले खाना ने मोहल्ला छोड़ दिया था। अपनी कोशिशों के बारावर होने की खुशी ऐसी थी कि लिफाफे वाली बात जहन से निकल गई। इस दिन असर के वक्त सब मोहल्लेदारों के लिए दुआए खैर की गई, जिनकी काविशों से मोहल्ले को इस नहूसत से भरे ख़ानदान से निजात मिली थी। इस हलचल के बाद ज़िंदगी वापस अपनी रूटीन पर आ गई थी, मगर एक अजीब बात भी होने लगी थी। मेरी ज़बान में लुकनत आने लगी थी। सबसे पहले फजर के दर्स में ज़बान ने साथ छोड़ा। लड़खड़ाते लड़खड़ाते दर्स मुकम्मल किया। फिर आइंदा जुम्मे तो लुकनत इतनी बड़ी कि जुम्मे का बयान भी मेरे एक शागिर्द को पूरा करना पड़ा। यह अजीब मसला आन खड़ा हुआ था। डॉक्टर को दिखाया, देसी टोटके आजमा कर देखे, लेकिन बेसूद। अब खिताबत मेरे शागिर्द को सौंप दी गई, जिसने बाखूबी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे लिए आजमाइश बढ़ती जाएगी। मस्जिद इंतज़ामिया को अब मैं बोझ लगने लगा था। मेरी तहज्जुद, मेरे वज़ाइफ, मेरे इश्क में डूबे रवैये से उनको कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें तो शोला बयानी चाहिए थी, जो कि मेरे शागिर्द की सूरत में उन्हें मिल चुकी थी। अब वो एक ऐसे पेश इमाम का बोझ कैसे उठाते जो नमाज के बाद दुआ के 2-4 अल्फाज में भी अटक जाता था। बिलाखिर उन्होंने मुझे ढके छुपे अल्फाज में अपना बुनता बयान कर डाला। मैंने उस रात एक बार फिर उस मस्जिद में अपने क़याम के सारे अरसे पर गौर किया। मैं आलिम दीन था, इतना तो समझ रहा था कि अल्लाह मुझसे नाराज़ था जो ये सज़ा उतरी थी, पर वो क्यों रूठा था ये समझ नहीं आ रही थी। अगली शाम मैंने अपने इसी शागिर्द को तलब करके मस्जिद का इंतज़ाम उसके हवाले किया। वही 2 नसीहतें उसे भी की, जिनमें से पहली नसीहत आज भी मेरे फहम से कोसों दूर खड़ी थी। और रात के अंधेरे में चुपचाप वो मोहल्ला छोड़ दिया जहाँ मेरी दस्तबोसी को भी कभी एजाज़ माना जाता था। एक और हिजरत दरपेश थी, पर अब की बार मेरा दिल पुकार पुकार कर कहता था,
مجھ سے اللہ روٹھ گیا ہے، اور میں تھا کہ ہر طرح غور کرنے کے باوجود وجہ یاد نہیں آ رہی تھی۔ قادر والا واقعہ اور اپنی شعلہ بیانی میرے ذہن سے بالکل ہی محو ہو چکی تھی۔ میں چلتا جا رہا تھا، قدم لڑکھڑانے لگے تھے، اور جب میں گرا تو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی کچرے کا ڈھیر تھا۔ انسان کو کھڑکھڑاتی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہ ایسی مٹی ہوتی ہے جو بڑی رونیت سے زمین سے جان چھڑا کر بلندیاں طے کرنا چاہتی ہے، مگر چند ساعتیں عروج کی جب ڈھلتی ہیں تو پستی کی طرف سفر کمان سے نکلے ہوئے تیر سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ میرا احوال بھی تھا۔ کہاں تو میرا بیان لوگوں کی روحانی ضرورت بن گیا تھا، اور اب وہی بیان کرنے والی زبان جس منہ کے اندر برجمان تھی، وہ منہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر پڑا وقت کی اس کروٹ پر انگش بدندہ تھا۔ ہر انسان اپنے گناہ تلاش کرنے میں نہ جانے اتنا معصوم کیوں ہوتا ہے؟ میری طرح اسے کوئی 10 سالہ بھوک سے نڈھال قادر یاد نہیں رہتا، بس یاد رہتا ہے تو اپنا بہترین عمل، اور میرا بہترین عمل نماز، روزہ، تہجد تھا، جس کے بل بوتے پر میں کوڑے کے اس ڈھیر پر پڑا بھی سراپا سوال تھا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نکاہت کے مارے میری آنکھ کھلی تو سارا وجود بخار میں جل رہا تھا۔ ہمت کر کے خود کو سمیٹا اور آگے بڑھا۔ دور ایک ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس پیسے تو نہیں تھے اور نہ ہی مانگنا میری طبیعت تھی، پر بھوک زوروں پر تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا وہاں جا کر مانگنے پر خود کو آمادہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ مجھے زندگی میں پہلی بار یہ شرمندگی سہنی پڑتی، ایک نوجوان میری طرف بڑھا اور مجھے تھام کر ہوٹل کے احاطے میں پڑی کرسی پر بیٹھایا۔ تھوڑی دیر میں میز پر کھانا چن دیا گیا اور میں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ان لمحوں میں مجھے احساس ہوا کہ بھوک کا تعلق تہذیب سے نہیں ہوتا۔ وہ نوجوان کون تھا؟ کیوں بغیر ہاتھ پھیلائے ہی میری ضرورت جان گیا تھا اور چپ چاپ لا تعلق سا بیٹھا میرے ساتھ؟ ان سب باتوں سے قطع نظر میرے ہاتھ سامنے پڑے رکس پر چل رہے تھے۔ جب پیٹ بھر گیا تو تہذیب بھی لوٹ آئی اور کچھ سوالات بھی میرے ذہن میں آنے لگے۔ زبان ساتھ دیتی تو میں ضرور اس سے پوچھتا کہ اللہ آپ کو اجر دے بھائی، آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ضرورت مند ہوں؟ تاہم اس نے میری سوالیہ نظروں کو بھانپ لیا اور کہا، آپ بارش انسان ہیں، اس لیے آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دراصل میں ہفتے میں ایک دن ضرور یہاں آتا ہوں اور کسی نہ کسی سفید پوش ضرورت مند کی مدد کرتا ہوں، ساتھ ہی اپنے مسلک کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ آپ کو بھی دعوت دینی تھی۔ میرا کافی وقت گزر گیا یہاں، اب میں نے جانا ہے یہ ہمارے مسلک کا تعارف، معاشرے میں ہمارے مسلک کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کے بارے میں تفصیلی لٹریچر ہے۔ آپ تسلی سے پڑھ لیجئے گا، اب میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا وہ نشست چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا دیا گیا لٹریچر میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک نظر ڈالنے کی غرض سے جب میں نے اسے کھولا تو میں چونک گیا۔ ایک نظر تک رہنا ممکن نہ رہا۔ جسے وہ نوجوان مسلک کہہ رہا تھا وہ مسلک نہیں بلکہ احمدی مذہب سے متعلق لٹریچر تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ میں کاغذ نہیں بلکہ سانپ پھن اٹھائے کھڑا ہو۔ میں تیزی سے اٹھا اور زاروں قطار بھاگنا شروع کر دیا۔ شاید میری ذہنی روح الٹ گئی تھی۔ کہاں کا بخار، کہاں کی نکاہت، میں اتنا تیز بھاگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے بہت سے سانپ پھنکارتے ہوئے تعاقب کر رہے ہوں۔ آخر ایک جگہ میں دھڑام سے گرا اور زاروں قطار رونے لگا۔ تو یہ تھی میری پستی کی انتہا۔ ساری زندگی میں خود کو عشق رسول میں معطر سمجھتا رہا، پر کچھ تو ایسا تھا جو آج احمدی مذہب ہمدردی کا چولا پہن کر میری زندگی میں جھانکنے کی جسارت کر رہا تھا۔ ان لمحوں میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابھی تک میں اپنے موجودہ زوال کی وجہ کو نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں ہونے والی کسی ممکنہ کوتاہی میں کھوج رہا تھا، پر تھوڑی دیر قبل کے واقعے نے پہلی بار مجھے احساس دلایا کہ یہ زوال، یہ ناراضگی عشق نبی کی کوششوں میں ہونے والی کسی کوتاہی کا سبب تھی۔ زندگی میں کبھی اتنی شدت سے بھوک مجھ پر حملہ آور نہیں ہوئی تھی، اور وہ کھانا جو ابھی میں نے کھایا تھا
وہ کھانا نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے مال سے کھلایا گیا تھا مجھے۔ آہ آہ کتنا برا تھا میں۔ ان لمحوں میں میرا شدت سے دل چاہا کہہ کرنے کو، انگلیاں تک ڈالی حلق میں، مگر بے سود۔ گستاخ رسول کا مال کھانا وہ ذلت تھی جو میرے پچھتاوے کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ میں تو گستاخ رسول کے مال سے کھانا کھانا دور کی بات، گستاخ رسول کے موضوع پر سوچتا بھی تھا تو دل و دماغ میں غصہ بھر جاتا تھا۔ اب وہ پرویز بدبخت کی مثال ہی سامنے تھی۔ جب میں نے اسے بیان کیا تھا تو کیسے میرا ایک ایک لفظ نشتر برسا رہا تھا۔ یہاں تک سوچ پہنچی تھی کہ اچانک ایک چھپاک سے اس کے بعد کے واقعات ایک ظلم کی مانند میرے سامنے چلنے لگے۔ اس دن جتنی عزت مجھے ملی تھی وہ بے مثال تھی، مگر اس سے چند دن بعد ایک بچے کا بھوک سے نڈال ہو کر کوڑے کے ڈھیر سے رکش تلاش کرنا، میرا اس کی مدد کو اس وجہ سے روک دینا کہ وہ پرویز کا بیٹا تھا، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ محلے والوں کا پرویز کی بیوہ کو محلہ چھوڑنے کی دھمکی دینا، اور بالآخر ہماری کوششوں کا رنگ لانا اور پرویز کی بیوہ کا رات اندھیرے میں وہاں سے چلے جانا، اور جاتے جاتے قادر کا مجھے خط دینا۔ اچانک سے جیسے بجلی کونتی ہے، یہ خیال ذہن میں آیا کہ اس خط میں کیا ہوگا ایسا۔ میں نے نیم دلی سے اپنی کپڑوں والی پوٹلی کھولی جس میں چند جوڑے کپڑے اور کچھ کتابیں تھیں۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ وہ خط میں نے غصے میں پھینک دیا تھا، مگر آج رات لگتا تھا قدرت مجھے ہر پستی کا راز سمجھانا چاہتی ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب کے بیچ اٹکا ہوا وہ خط نظر آ گیا۔ چاند کی روشنی کافی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں خط پڑھنا شروع کیا۔ مولوی صاحب، میرے کو زیادہ لکھنا نہیں آتا۔ اس کاغذ کو اس واسطے لکھا کہ آپ کا بیان میں ہر جمعے کو سنتی اور روتی۔ پرویز کا تو جو ہوا وہ جانے اور اس کا خدا، پر ہم غریب لوگ تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھاکے بھی دیکھ لیے میرے معصوم بچوں نے، مگر آج یہ ہم سے مکان خالی کراتے ہیں۔ میں ان معصوم بچوں کو لے کے جا رہی ہوں۔ خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے کہ اس سے رات کے اندھیرے میں بھوک سے روتے بچوں کے ساتھ کوئی ویڑا ڈھونڈنا پڑے۔ آپ کو خط اس لیے لکھا میں نے کہ 3 راتوں سے خواب میں آپ کو پریشان دیکھتی، آپ روتے ہی چاہتے۔ ایسے ہی مجھے خواب میں کوئی کہتا کہ آپ کو بولوں صبح کا درس آپ کو معافی دلائے گا۔ خواب مجھے سمجھ نہیں آیا، پر آج تو میں جا رہی ہوں، اس لیے قادر کے ہاتھ آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوں۔ رب رکھا۔ تحریر بہت ہی ٹوٹی پھوٹی تھی، مگر ایک ایک لفظ پگھلا ہوا سیسا بن کر دل پر برس رہا تھا۔ پرویز کی بیوہ، جس کا خط میں نے حقارت سے نظر انداز کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی مدد مانگ رہی ہو، وہ دراصل وہاں سے دھتکارے جانے کے دوران بھی میری مدد کر کے چلی گئی تھی۔ اس کا خط، اس کا خواب سچا تھا۔ اس عروج کے وقت پر اس کے خواب پر یقین کرنا کتنا مشکل تھا، پر آج مجھے سمجھ آیا تھا یقین اللہ کی وہ دین ہے جس پر بھی اترتی ہے، اسے سوالوں کے اور وہموں کے کرب سے بچا لیتی ہے۔ وہ پرویز کی بیوہ بھی ایسی ہی تھی، بلکہ اعلیٰ ظرف بھی، اور کچھ نہیں تو قادر کے ساتھ میرا شفقانہ رویہ بھی اسے میری مدد سے روک نہیں پایا۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے آج سمجھ آ گئی تھی، میرا نماز روزہ، میری تہجد، میرے عبادات، میرا لوگوں کو توڑ سے بچا کر جوڑے رکھنا، سب ایک جھٹکے میں رد کر دیا گیا تھا، کیونکہ میرے عشق میں کمی رہ گئی تھی۔ جس عظیم ہستی کا میں نام لیوا تھا، اس ہستی کی شان اقدس میں گستاخی کا تصور ایک عام سے عام مسلمان کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ ایسی ناپاک جسارت کو اور جسارت کرنے والے کو صفحۂ ہستی سے مٹا دینے کا جذبہ ہر مسلمان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اور ایسا ہی کچھ وہاں ہوا تھا میرے قیام کے دوران۔ تاہم پرویز کے انجام کے بعد نہ جانے کیسے جذبات کا رخ اس کے خاندان والوں کی طرف مڑ گیا۔ ایک عدد بیوہ اور 3 بچے جن کا پرویز کے فعل میں رتی برابر کردار نہیں تھا۔
آہ بس یہ وہ مقام تھا جہاں عشق کا جذبہ میرے ہاتھوں سے پھسلنا شروع ہوا، اور انتہا تب ہوئی جب 10 سالہ بھوک سے نڈال بچے کے ہاتھوں سے محض اس لیے روٹی چھین لی میں نے کیونکہ وہ پرویز کا بیٹا تھا۔ عشق واقعی عمل مانگتا ہے۔ جس سے عشق ہو آپ کو اس کا ہم مزاج ہونا پڑتا ہے، اور میں نام لیوا تھا جس در کا، وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ گالیاں سن کر دعائیں دینے والے، خود پر کچرا پھینکنے والے کی خبر گیری کرنے والے، جنہوں نے پتھر کھا کر طائف والوں کو بددعا نہیں دی، مکہ جیتا تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر مکے والوں کے دل بھی جیت لیے، اور ان سے عشق کا دعوے دار اپنی شعلہ بیانی کے ذوم میں عشق سے یوں ہاتھ دھو بیٹھا کہ زوال ہی زوال مقدر بن بیٹھا۔ جس ممبر پر کروفر سے بیٹھ کر شعلہ بیانی کی تھی وہ چھن گیا۔ پھر بھی مجھے بھی پرویز کی بیوہ کی طرح رات کے اندھیرے میں سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ پھر قادر کی طرح مجھے بھی بھوک سے تڑپتے ہوئے کچرے کے ڈھیر پر لایا گیا، اور پھر میرے نام نہاد عشق کو اس احمدی کے ذریعے پستیوں میں گرایا گیا۔ قادر کا لقمہ چھیننے والے کو احمدی کے مال سے لقمہ کھلایا گیا، اور اتنے سارے مکافات عمل کے باوجود میری خوش فہم طبیعت اپنا گناہ نہ تلاش کر پائی تو اسی پرویز کی بیوہ اس دھتکاری ہوئی عورت کے ذریعے روشنی دکھلائی گئی۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی اور میں قریبی مسجد چلا گیا۔ 20 سال بعد اگر گناہوں پر ندامت ہو اور اللہ سے امید کے ساتھ مانگا جائے تو تلافی کی صورت نکل ہی آتی ہے۔ فجر کے درس میں شرکت کے دوران مجھے اسی صبح قادر نظر آیا تھا۔ اس کے بعد کے حالات تیزی سے بدلے تھے۔ پرویز کی بیوہ آج میری بیوی تھی، اور ہمارا قادر ملک کا سب سے زیادہ سنا جانے والا نوجوان عالم تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ پاکستان میں مختلف مسلکوں کا ہر دل عزیز غیر جانبدار نمائندہ بھی تھا، لیکن میرے لیے اس کی ایک اور خاص حیثیت تھی۔ قادر کی بدولت میں اپنے استاد محترم کی پہلی نصیحت کو سمجھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ عشق رسول کی نعمت سے معطر تھا، مگر اس کے باوجود تہجد میں اٹھ کر اللہ سے اپنے عشق پر معافی مانگتا رہتا، کیونکہ عشق نبی بڑا رتبہ تھا، اور بلا کا عجز رکھنے والا قادر جان گیا تھا کہ اتنا بڑا رتبہ اچھے کام کر کے، نماز روزہ کر کے بھی محفوظ نہیں تھا، کیونکہ برے کاموں کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں پر معافی مانگتے رہنا آپ کے اچھے کاموں کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور آپ میں شیطان کے سب سے خطرناک وار کے نتیجے میں عشق نبی کا غرور پیدا نہیں ہونے دیتا۔ جی ہاں، وہی عشق نبی کا غرور جو مجھ جیسے مولوی جنید کو ہر عاجزی کے باوجود لے ڈوبا تھا۔